پوری دنیا میں اس طرح کی کوئی دوسری عمارت نہیں جس میں اس قدر پتھر استعمال ہوا ہو یا تعمیر میں اس قدر انسانی محنت صرف ہوئی ہو۔ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں کوئی بھی تعمیراتی کمپنی اس قدر حیران کن عمارت تعمیر کرنے سے قاصر ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس عمارت میں اتنی گنجائش ہے کہ روم، میلان اور فلورنس کے تمام گرجا گھر اس میں سما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان شہروں میں واقع عبادت خانے اور خانقاہیں بھی اس میں سما سکتی ہے۔ نیو یارک کی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ، برطانیہ کی ویسٹ منسٹر سینٹ پال کیتھیڈرل اور انگلینڈ کی پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ بھی اس میں سما سکتی ہے۔ اہرام مصر کا وزن تقریباً 65 لاکھ ٹن ہوگا۔ سوائے راہداریوں، گزرگاہوں، مدفن اور خفیہ کمروں کے، یہ اہرام مکمل وتر پر مضبوط پتھروں سولڈ سٹون سے بنایا ہوا ہے۔ اس میں ایسی پتھروں کی سلیں ہیں جن کا انفرادی وزن 100 ٹن ہے۔ اتنا وزن ہونے کے باوجود ان کو آپس میں اتنی خوبصورتی اور مہارت سے جوڑا گیا ہے کہ اس کے درمیان معمولی سی درز بھی نہیں ہے۔ مینار کی عین بالائی چوٹی جو ایک تیز نوک معلوم ہوتی ہے، دراصل نوک نہیں بلکہ ایک وسیع چبوترا ہے جس کا ہر ضلع 18 فٹ لمبا ہے اور جو 12 جیت پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کی تعمیر کے وقت 1 لاکھ آدمی کام کرتے تھے اور یہ ہر 3 ماہ کے بعد تبدیل کر دیے جاتے تھے۔ ایک مصری مورخ ابو زید کے مطابق ان پتھروں پر کنندہ عبارت کے مطالعے اور تجزیے کے مطابق یہ اہرام 7300 سال قبل تعمیر ہوا۔ عام تصور یہ ہے کہ زمانے قدیم کے کاریگروں، صناعوں اور غلاموں نے دستی اوزاروں سے کام لے کر پتھروں کے یہ عظیم ترین شہی ترکانوں سے کودنے، ان کی تراش خراش لق و دق صحراؤں میں دھکیل کر اور کشتیوں میں دریا نیل کے بہاؤ کی سمت چلا کر ان مقامات تک پہنچایا جہاں یہ تعمیر ہوئے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ لاکھوں انسانوں کا لشکر جس میں اس وقت کے انجینئرز، پلانرز، معمار، سپروائزر اور عام مزدور شامل ہوں گے، ان کے رہنے سہنے کا کیا بندوبست ہوگا۔ ان اہرام کی تعمیر میں اور بھی کئی لاتعداد مسائل اور نکات قابل غور ہے۔ اندازاً 26 لاکھ عظیم ترین پتھروں کے شہیدروں کو کانوں میں سے کاٹ کر نکالنے اور تراشنے کے لیے غلاموں کی فوج موجود ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے ان کے پاس کون سے اوزار تھے، کیونکہ اس وقت ڈائنامائٹ کی ایجاد نہیں ہوئی تھی کہ دھماکوں سے پتھروں کو نکالا جا سکے، اور اگر اوزار تھے تو وہ کہاں سے آئے تھے۔ کئی عظیم الشان شہیدر تو ایک دوسرے سے اس طرح جوڑے گئے ہیں جیسے ویلڈ کر دیے گئے ہو، اور جوڑ بھی بالکل نظر نہیں آتے۔ پھر یہ بات اور بھی حیران کن ہے کہ اتنے بڑے بڑے پتھر کانوں سے ان مقامات تک پہنچائے کیسے گئے۔ اس وقت کا قدیم ملک مصر 10 لاکھ مزدوروں کی اس فوج کے کھانے پینے کا بندوبست کیسے کر سکا؟ خوراک کی قیمت کی ادائیگی کس نے کی؟ مزدوروں کا کھانا کیوں کر تیار ہوتا ہوگا؟ اناج کہاں سے حاصل کیا گیا؟ اور جب تقریباً 10 لاکھ کی فوج اہرام مصر کی تعمیر میں مصروف تھی تو ان دنوں کھیتی باڑی کون کرتا تھا؟ پورے 10 سال صرف عرب اور حبشہ میں پتھر کھودنے پر، ان کو مصرف میں لانے پر صرف ہو گئے۔ 20 سال خالص تعمیر میں صرف ہوئے۔ دور جدید کے ماہرین تعمیرات اپنی تکمیل شدہ عمارات کو اس وقت دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں جب ان کی تمام پیمائش 10 انچ حد تک درست اور صحیح ہو، لیکن اس عظیم اہرام مصر نے پیمائش کی صحت کا بھی ریکارڈ توڑ ڈالا ہے۔ حالانکہ اس اہرام کی اندرونی تعمیر کی ساخت شہد کی مکھیوں کے چھتے کی مانند پیچیدہ ہے، جس کے کئی سرنگیں، دریچے، پلیٹ فارم اور خفیہ زمین دوست تہ خانے ہیں، اور یہ عظیم الحبسہ ناقابل یقین وزنی
عمارت ہزارہ سال گزرنے کے باوجود 1 انچ بھی زمین میں نہیں دھنسی، جبکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی ایسا شخص یا تعمیراتی کمپنی موجود نہیں جو ایسی عمارات ان خوبیوں کے ساتھ تعمیر کر سکے۔ در حقیقت اس کمال کو دہرانا انسانی بس میں نہیں۔ کنگز چیمبر بھی ہے جو فن تعمیر کی اپنی مثال آپ ہے۔ یہ اہرام کے انتہائی اندرونی گوشے میں ہے۔ اس میں بہت بڑے بڑے شہیتروں کی 2 قطاروں کی مدد سے چھت تعمیر ہوئی ہے۔ شہیتر سرخ رنگ کے ہے اور ہر شہیتر کا وزن 70 ٹن ہے۔ خیال ہے کہ یہ نایاب سرخ پتھر ان کانوں سے حاصل کیے گئے جو جینرا سے 600 میل کے فاصلے پر ہے۔ ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر روزنبرگ کے بقول گھوڑے یا گھوڑا گاڑی کا مصر میں 17ویں صدی عیسوی تک وجود نہیں تھا، تو پھر یہ عظیم ترین اور انتہائی وزنی شہیتر 600 میل کے فاصلے پر کس طرح لے جائے گئے؟ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ یہ بھاری درختوں کے تنوں پر رول کر کے یعنی لڑکا کر منزل مقصود تک پہنچائے گئے، جبکہ ڈاکٹر روزنبرگ کہتے کہ میں اس تھیوری کو مانتا ہوں، مگر مصر میں ایسے درخت نہیں پائے جاتے۔ وہاں صرف کھجور اور پام کے درخت ہیں جن کی پیداوار بطور خوراک استعمال ہوتی ہے، کیونکہ جب تنوں سے بنے رولرز پر پتھر لڑکائے گئے تو وہ گھس کر ٹوٹ گئے ہوں گے۔ اس کام کے لیے 2 کروڑ 60 لاکھ رولرز درکار ہوں گے۔ پھر درختوں کے تنے کہاں سے برآمد کیے گئے اور ان کے تنوں کے رولرز کس نے بنائے ہوں گے؟ کن ذرائع سے یہ رولرز کانوں تک پہنچائے گئے؟ دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ، سائنسدان، ریسرچ اسکالرز، انجینئرز، جغرافیہ دان اور تاریخ نویس ان اہرام سے متعلق نظریے اسی طرح پیش کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ایک ماہر تعمیرات ولیم ایس پیٹر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان اہرام میں لگے ہوئے بیرونی پتھر کنگ سٹون جو 75 انچ کی لمبائی میں ہے، جب ایک دوسرے سے جوڑے گئے تو ان کا جوڑ 1/100 انچ کی پیمائش تک صحیح تھا۔ اس قدر باریکی اور صحت سے کاریگری کا کمال تو آج کل کی جدید ترین اینک سازی کی مشینیں بھی انجام نہیں دے سکتی۔ پتھروں کو جس مسالے یعنی سیمنٹ سے جوڑا گیا وہ ہزارہ سال گزر جانے کے باوجود آج تک جو کا تو برقرار ہے، حالانکہ خود پتھر ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کئی ماہرین تعمیرات کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اس سیمنٹ کا راز معلوم ہو جائے تو ہم اس سے ایسی سڑکیں بنا سکتے ہیں جو ہزاروں سال تک نہ ٹوٹ سکے۔ یہ اہرام شمالی اور جنوبی زاویے پر رکھ کر اس قدر درستی سے بنائے گئے ہیں کہ اس کی تعمیر تقریباً 13.5 ایکڑ رقبہ پر محیط ہے اور بال برابر بھی پیمائشوں میں فرق نہیں۔ یقیناً اس کے معمار جیومیٹری اور ٹریگنومیٹری کے علوم سے واقف تھے اور ان کو ان علوم پر مکمل عبور حاصل تھا۔ جن لوگوں نے ان اہرام کو سب سے پہلے دریافت کیا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ اہرام سرزمین مصر کے مرکز میں واقع ہے اور قدیم دنیا کے مرکز پر بھی۔ اب ایسے مقام کا انتخاب بغیر جغرافیہ کے کیسے ممکن ہے؟ اس کے علاوہ بھی ان اہرام میں ایسے سربستہ راز اور پیشن گوئیاں ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اہرام مصر حیرتوں کا سمندر ہے۔ وہ آج کے جدید انسان کے علم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک تحقیق کرنے والے نے کیا خوب لکھا ہے کہ وقت ہر چیز کا مذاق اڑاتا ہے، مگر یہ اہرام وقت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔